اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جو کوئی کانا ہے یرید چاہتا، جو چاہتا ہے، جو طلبگار ہے، حیات دنیا، حیات زندگی، دنیا کی زندگی، جو طلبگار ہیں دنیاوی زندگی کے، وزینتہا و اور زینت، زیب و زینت ہا اس کی، اور اس کی زیب و زینت کے، دنیا کی زندگی کے، نوفی نو ہم وفی وفا کریں گے تو ہم پورا بدلہ دیں گے، الیہم ان کی طرف، اعمالہم ان کے اعمال کا۔ جو طلبگار ہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے تو ہم پورا بدلہ دیں گے انہیں ان کے اعمال کا، فیہا اس زندگی میں، وہم اور وہ فیہا اس میں، لا یبخسون اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ الذین لوگ ہیں، لیسا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، الی النار سوائے آگ کے، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہے جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے، وحابطہ اور ضائع کیے انہوں نے، اور اکارت گیا، ما جو صنعوا جو کچھ انہوں نے کیا، فیہا اس دنیا میں، اور ضائع ہو گئے ان کے، اور اکارت کیا گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، وباطلا اور مٹ جانے والا تھا، ما جو کانوا تھے یعملون جو انہوں نے عمل کیے دنیا میں وہ مٹ جانے والے تھے، ختم ہونے والے تھے۔ آفامن کیا، فا پس من پس تو جو شخص کان ہے البینات جو انکار کر سکتا ہے، بینات روشن دلیلیں، من ربہم جو ان کے رب کی طرف سے ہیں، تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ اور اس کے پیچھے، شاہدن ایک سچا گواہ بھی ہو، منہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس کے پیچھے ایک سچا رسول بھی آ گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمِن قبلہ اور اس سے پہلے، کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی، اماماً جو امام ہے، ورحمتاً اور سراپا رحمت بھی ہے، اس سے قبل کتاب موسیٰ بھی آ چکی ہے جو امام اور سراپا رحمت ہے۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون تو ایمان لائیں گے، بھی اس پر، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وَمَن یکفر اور جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، بھی اس کا، من الاحزاب مختلف گروہوں میں سے، لوگوں میں سے، فالنار پس آگ ہے، موعدہ اس کے ساتھ وعدہ ہے آگ کا، فلا تکو پس اے سننے والے نہ پڑو، فی مریۃ شک میں، پس اے سننے والو شک میں نہ پڑو، منہ اس کے متعلق، انہ الحق بے شک جو حق ہے سچ ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے ہے، ولیکن لیکن اکثر یا زیادہ ناس زیادہ لوگ، لا یؤمنون اکثر لوگ جو ایمان نہیں لاتے، اس کے متعلق بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی، یعنی کافر جو اچھے کام کریں گے انہیں ان کا بدلہ صحت، ثروت، عزت اور ناموری کی شکل میں پورا دے دیا جائے گا، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ ریاکاروں کے حق میں نازل ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ریاکاروں کو کہا جائے گا، اے ریاکارو تم نے روزے رکھے، تم نے نمازیں پڑھیں، صدقے دیے، جہاد کیا اور قرآن کی تلاوت کی، محض اس مقصد کے لیے کہ تمہیں نمازی وغیرہ کہا جائے، اور وہ تمہیں کہہ دیا گیا، دنیا میں کہہ دیا گیا، آج تمہارے لیے کچھ نہیں، پھر انہیں لوگوں سے سب سے پہلے دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی ہے، اور پھر زارو قطار رونے لگے، مگر جو لوگ دنیا کے حصول کو اپنا متمنا نظر نہیں بناتے بلکہ طالب مولا ہوتے ہیں، انہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی انہیں سرفراز کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور
سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب آخرت کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے پراگندہ حال کو درست فرما دیتا ہے، اور دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر حاضر ہوتی ہے، اور جس شخص کے پیش نظر دنیا کا حصول ہوتا ہے تو اس کی غربت اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی جاتی ہے، اس کے حالات کو پروپگنڈہ کر دیا جاتا ہے، اور اس خستہ حالی کے باوجود دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے اور فانی کی طلب میں ہی ہلکان نہ ہوتے رہیں بلکہ باقی کے طالب بنیں، اور جب باقی مل گیا تو پیچھے پھر رہ ہی کیا گیا۔ دنیا کے طلبگار اسلام کو قبول نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہیں، لیکن وہ شخص جس کے پاس اسلام کی حقانیت کی روشن دلیل بھی ہو اور اس کے ساتھ ایک سچا گواہی بھی دے رہا ہو، تورات جیسی سراپا ہدایت کتاب بھی اس کی صداقت کا بار بار اعلان کر رہی ہو، تو کسی قیمت پر اسلام سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہ ہوگا اور نہ کسی مصیبت سے ڈر کر راہ راست کو چھوڑے گا۔ اور جو بدقسمت ان دلائل و شواہد کے ہوتے ہوئے دین مبین کا انکار کرتا رہے گا تو اس کا ٹھکانہ آتش جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ جو شخص حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کا انکار کرے اور اس انکار پر مصر بھی رہے، تو اگر اس پر آگ کے انگارے نہیں تو کیا جنت کے پھول نچھاور کیے جائیں گے؟ یہاں دو چیزیں تحقیق طلب ہیں، قرآن مجید اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ شاہد سے مراد یا جبرائیل ہے یا حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان ہے۔ اور بعض نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شاہد سے مراد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم ہیں، لیکن آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنیفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار سے پوچھا، حضور کیا شاہد آپ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی تو بہت چاہا کہ شاہد میں ہی بنوں، لیکن شاہد حضور فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔